اللہ کو جو منظور تھا ان کے اوپر وقت پر عذاب بھی آتے گئے، عذاب کی شکل میں مینڈک کا عذاب بھی آیا، چونٹیوں کا عذاب بھی آیا، فرعون کے جو سو ان پر مسلط کر دیا گیا، کئی قسم کے اوپر عذاب آئے، لیکن قوم سدھرتی نافرمانی کرتی، سدھرتی نافرمانی کرتی، اس کے باوجود کہ انبیاء کی کثرت بنی اسرائیل کی طرف بھیجی گئی۔ لیکن ادھر جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، جن کی پیدائش ہاجر علیہ السلام سے ہوئی، یہ عرب کے علاقے میں آگے بڑھے۔ اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ جو سارہ علیہ السلام سے بڑا ادھر بنی اسرائیل کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ جو ادھر آگے بڑھا ادھر عرب کے علاقوں کی طرف۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں 12 قبیلے بنے، 12 قبیلے عرب کے علاقوں میں پہلے۔ 12 خیدار ابن اسماعیل، خیدار ابن اسماعیل سے کنانا، کنانا سے قریش، قریش قبیلے میں ایک آدمی اور اس کا نام تھا ہاشم، ہاشم کے قبیلے کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ہاشم کا کام یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کے مطابق لوگ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ اور مکہ کے اطراف میں آ کر بس جاتے تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہاشم چورنے والا، روٹی شوربے میں چور کے حاجیوں کو کھلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، زمزم کا پانی وغیرہ کی پلاتے تھے، ٹینٹ وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ اس طریقے سے بنو ہاشم کی پورے عرب کے علاقے میں اس وجہ سے عزت تھی، لوگ حج اور عمرہ کرنے کے جب آتے تو یہ خدمت کرنے والا ہوتا تھا، اس کے قبیلے والوں کی بھی عزت تھی، قبیلے کی بھی عزت تھی۔ یہی وجہ سے لوگ جو سو ہاشم کے قبیلے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہاشم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا شیبہ۔ ہاشم کے انتقال کے بعد شیبہ اپنے ننیال والوں کے پاس مدینہ چلا گیا تھا۔ ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب، مطلب مدینے کا سفر کیے اور شیبہ جو ان کا بھتیجا تھا ہاشم کا بیٹا، اس کو لے کر آئے اور اسے یہ کہا کہ کیوں ننیال والوں کے پاس پڑا ہے؟ تیرے باپ کی جو عزت تھی ہاشم کی عرب کے لوگوں کی خدمت کرنے سے، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے باپ کی اس جگہ کو شمال لے اور میرے ساتھ مکہ چل۔ پہلے تو ننیال والوں نے منع کر دیا، لیکن بعد میں اجازت دے دی تو مطلب نے، مطلب کون ہے، کس کے بھائی ہے؟ ہاشم کے بھائی ہے۔ ہاشم کے بھائی مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر، شیبہ جو ہاشم کے بیٹے ہیں، لے کر مدینہ سے مکہ ہے۔ وہ زمانہ لوگ غلام خرید کر لایا کرتے تھے دوسرے ملکوں سے جا کر اپنی خدمت کے لیے، غلام کو بھی عبد کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر۔ ہوا یہ کہ جب مطلب ہاشم کے بھائی شیبہ کو پکڑ کر لے کر آئے تو لوگوں نے کہا عبد المطلب آیا ہے، یعنی مطلب کا غلام آیا ہے، حقیقی نام ان کا شیبہ ہے۔ شیبہ جب آئے، عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کو اللہ عز و جل نے 11 یا 13 بیٹے عطا کیے تھے۔ مطلب نے ایک موقع، شیبہ نے، عبد المطلب نے، جس کا لقب پڑ گیا تھا عبد المطلب، اللہ سے منت بھی مانگی گئی تھی اگر تو مجھے 10 نوجوان لڑکے دے دے گا، یعنی 10 لڑکے دے گا، وہ اس عمر کو پہنچیں گے کہ خود اپنی جان کا ڈیفنس کر سکیں گے، ایسی صورت میں میں تیری شکر گزاری میں ایک بیٹے کو لے جا کر جو سو ذبح کر دوں گا۔ ہوا یہ کہ 11 سے 13 بیٹے عبد المطلب جس کا لقب تھا، حقیقی نام شیبہ تھا، ہاشم کے بیٹے تھے، اللہ نے 11 یا 13 بیٹے عطا کر دیے۔ سب جوانی کی عمر کو پہنچے اور بڑے ہو گئے۔ ہاشم کو، یعنی ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کو اپنی وہ منت یاد آئی، وہ قسم یاد آئی جو اللہ عز و جل نظر مانی تھی۔ وہ نظر کو پورا کرنے کے لیے اپنے پورے بچوں کے نام کی چٹھی ڈالتا ہے جو وہ جوان ہو جاتے ہیں، اور چٹھی میں نام اٹھاتا ہے تو نام اٹھتا ہے ایک سب سے چہیتے بیٹے، اس کا نام تھا عبداللہ کا، لیکن دل گوارا نہیں کرتا، دوبارہ خورا اندازی کرتا ہے، دوبارہ عبداللہ کا نام آتا ہے، پھر دل راضی نہیں ہوتا، پھر تیسری بار چٹھی ڈالتا ہے، تیسری مرتبہ عبداللہ کا نام آتا ہے، لیکن بار بار آنے کے بعد ننیال والے عبداللہ کے بھی روکتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ عبداللہ کے جو بھائی ہیں ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، وہ بھی کہتے ہیں عبداللہ کے علاوہ کسی اور کو تم قربان کر دو منت اپنی پوری کرنے کے لیے، لیکن اس کو نہیں۔ آخر کار یہ بات طے ہوئی کہ عبداللہ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی عبد المطلب نے دی، جس کا لقب تھا اور حقیقی نام تھا شیبہ، جو بیٹے تھے ہاشم کے۔ یہی عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ آپ عبداللہ کا نکاح کچھ ہی دن کے بعد ایک خاتون سے ہوا جس کا نام تھا آمنہ۔ آمنہ سے نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے بطن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ڈال دی گئی۔ عبد المطلب جو کے بیٹے عبداللہ سفر کے لیے مدینہ گئے، اس لیے کہ عرب کے لوگوں کا سفر کرتے ہوئے کاروبار کرتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس وہ لوگ کیا کرتے تھے، ادھر سے مال ادھر لے جاتے تھے، ادھر کا مال خرید کے ادھر لا کے بیچتے تھے۔ مکے کے اطراف میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے، اوقا کا بازار ہے، دیگر بڑے بڑے بازار لگتے تھے۔ یہ لوگ ایک یہاں سے سامان دوسرے ملکوں میں بیچنا، دوسرے ملکوں میں سامان یہاں بیچنا۔ مدینے کی طرف کوچ کر کے گئے کاروباری سفر کے لیے، لیکن پتا چلا کہ جب پلٹ کر کاروبار ختم کر کے کئی مہینوں کے بعد مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ آ رہے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا اور مدینے میں ان کی قبر جو سو بنا دی گئی۔ یہاں تک کہ
سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، یا بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو کر کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ آپ کے انتقال کی خبر ملی۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل نے بچپن ہی سے ایسے حالات جو سو پیدا کر دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ جس بچے کا باپ نہیں ہوتا اسے ہی بنیادی طور پہ یتیم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما الم یجدک یتیما فآوی، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ اللہ عز و جل کی مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ خبر پہنچی مکہ کو کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔